ہر ایک دن ہر ایک لمحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا اپنے بندوں سے، اور اگر فضل کرنے پر آیا تو بغیر حساب کا بخش دے گا، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن بندے کو چاہیے کہ اللہ کے فضل پر امید رکھ کر کے اپنا عمل آگے بڑھاتے رہے، اس لیے کہ اگر عدل پر اللہ تعالیٰ آ جائے تو پھر ہر ایک کا حساب دینا ہوگا، اور وہاں جنت جو ملے گی تو کسی کا چہرہ دیکھ کر کے، کسی کا خاندان دیکھ کر کے نہیں دیا جائے گا، ہر ایک کا معاملہ اپنے ساتھ ہے۔ اگر باپ جنتی ہے تو اس باپ کی وجہ سے بیٹے کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ بیٹے کے ساتھ الگ معاملہ ہے، باپ کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ اللہ کہتا ہے تم احسنو عملا، بہت اچھا عمل کر کے آؤ، نیکی کر کے آؤ۔ بندہ جب انتقال کر جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہی حسرت ہوتی ہے کہ میں نے دنیا میں رہ کر کے کیا کچھ زیادہ اور عمل اچھا کیوں نہیں کر لیا، کیونکہ مرنے کے بعد اب وہ نہ تو حصہ یہ اچھا عمل کر پائے گا نہ برا عمل، کوئی بھی اب عمل نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں دنیا میں اگر وہ کچھ کام کر کے گیا ہے جس کے بارے میں نبی نے فضیلت بیان کی ہے کہ یہ کام اگر وہ دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، جیسے نیک صالح اولاد، اگر وہ بیٹا یا بیٹی نماز پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے، کہتی ہے مولا میرے باپ کو بخش دے، میرے دادا کو بخش دے، تو یہ جو ہے صدقہ جاریہ میں سے آتا ہے۔ یا مثال کے طور پر کوئی ایسا نیک کام دنیا میں کر کے گئے کہ اس سے مخلوق کو فائدہ پہنچتی ہے، تو جب تک اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتے رہے گی تب تک اس کے قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا۔ لیکن اب وہ جو قبر کے اندر گیا ہے تو اب وہاں وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا ہے، جتنا موقع جتنا ٹائم وہ صرف دنیا ہی میں ملا ہے، قبر میں جانے کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ سب حسرت سے اسی بات پر رہیں گے کہ کاش اگر تھوڑا موقع اگر ہمیں مل جاتا تو میں دنیا میں جانے کے بعد اللہ کی عبادت کے سوا میں کچھ نہیں کرتا۔ لیکن آج موقع ملا ہے تو یہ غنیمت سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم سب کو زندہ رکھا ہے، اور یہ موقع اگر ہاتھ سے چلا گیا تو پھر ہمیشہ ہاتھ ملتے رہنا ہوگا، اسی لیے کہ قبر میں ایک مدت تک رہنا ہوگا، پھر میدان محشر میں جمع ہونا ہوگا، پھر جو ٹھکانہ ہوگا اب مرنا کہیں نہیں ہوگا۔ مرنا صرف دنیا میں ہے، اور دنیا سے جب جائیں گے اس کے بعد جو زندگی ملے گی نہ وہ ختم ہونے والی ہے نہ وہاں پر کبھی موت آنے والی ہے، یہاں تک کہ میدان محشر قائم ہونے کے بعد حساب و کتاب جب ختم ہو جائے گا تو جس شے کو موت کہتے ہیں، جس کا نام موت رکھا گیا ہے، اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کو اور دوزخیوں کو دونوں پارٹیوں کو دکھا دیا جائے گا۔ اس لیے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے وہاں کے عیش و آرام کو دیکھ کر کے، وہاں کی نعمت دیکھ کر کے دل میں ایک ہی بات آئے گی کہ کہیں میری موت نہ ہو جائے اور یہ عیش و آرام میری چھوٹ نہ جائے، اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو یہ تمنا ظاہر کریں گے کہ کاش میری موت آ جاتی تو اس عذاب دوزخ سے ہم چھٹکارا پا جاتے۔ تب تک اللہ فرمائے گا دوزخ اور جنت کے بیچ میں جو گلی ہے اسی گلی میں موت نام کی شے کو لایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کو ذبح کر دو، قتل کر دو، اور دونوں پارٹیوں کو دکھایا جائے گا کہ دیکھ اے جنتیوں، تم جس چیز سے ڈرتا تھا وہ چیز ہی اب ختم ہو گئی، اب کبھی موت تمہارے پاس نہیں آئے گی، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہو۔ اور دوزخیوں کو دکھایا جائے گا کہ تو جو تمنا کرتا تھا کہ کاش موت آ جاتی، ہم اس عذاب سے چھٹکارا پا جاتے، اس جھنجٹ سے نکل جاتے، تو تم بھی دیکھ لو اب تمہارے پاس بھی موت نہیں آئے گی۔ تو موت نام کی چیز صرف دنیا میں ہے، مرنے کے بعد پھر جو زندگی شروع ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اور پھر کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور جو یہاں کر رہے ہیں اسی کا جزا وہاں ملنے والا ہے۔ کچھ لوگ گھومنے کے لیے 4-5 آدمی کہیں نکلا تھا، اگلے زمانے کی بات ہے، تو
گیا گھومنے، تو گھوم پھر کر کے جب تھک گیا تو سوچا کہ ایک کمرہ لے لیتے ہیں، ایک روم لے لیتے ہیں، آرام کریں گے۔ گیا مکان مالک کے پاس، مینیجر کے پاس، تو انہوں نے دے دیا 12 تلہ اوپر مکان اس کو۔ اور اس مینیجر کے پاس جو گارڈ تھا وہ توتلا تھا، تھوڑا سا منہ سے آواز اس کی صاف صاف نہیں نکلتی تھی۔ اب ان لوگوں کو جو پیسہ دینا تھا، جو کام کرنا تھا، لکھا پڑھی سب کر دیا، کہا کہ 12 تلہ کے اوپر تمہارا روم دائیں سائڈ پر اتنے نمبر میں ہے۔ اب ان لوگ چاروں آدمی چلنے لگا۔ توتلا کہا کہ رک رک رک، تو سوچا کہ توتلا ہے، ہم لوگ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کہا کہ چپ رہو، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ پھر جب دوسرے زینے پہ یہ چاروں آدمی پہنچا، وہ توتلا دوڑتے ہوئے گیا، کہا رے روک، کہا کہ نہیں تمہاری بات نہیں سنیں گے، بھاگو یہاں سے، بھگا دیا۔ اب 12 تلہ چڑھنا تو بہت مشکل بات ہے، اس وقت کے دور میں لفٹ وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا، پیدل چلنا تھا۔ 12 تلہ اوپر گیا، روم کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ تالا بند ہے، چابی نیچے ہے، تالا بند ہے، چابی نیچے ہے۔ بہت مشکل سے 12 تلہ پار کر کے روم کے قریب پہنچا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ تالا بند ہے، چابی نیچے ہے۔ پھر وہ لوگ جو ہے چابی لینے نیچے آیا۔ توتلا کہنے لگا میں تو یہی تمہیں سمجھا رہا تھا کہ پہلے چابی لے لو روم کی تب اوپر چڑھنا، تم تو سمجھا نہیں بات کو۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء جو تقریر کرتے ہیں نا، وہ ہم سب کے حق میں بھلائی کا کام کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اس بات کو۔ جب میدان محشر قائم ہوگا پھر سمجھ میں آئے گا کہ ساری بات تو ہمارے ہی حق میں فائدہ کے لیے تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ، پھر بھی اب تک کان کھڑا نہیں ہوا ہے کچھ لوگوں کا، اب تک دماغ میں بات نہیں گھسی ہے۔ میدان محشر کے قبر میں پہنچتے پہنچتے ساری بات ذہن میں آئے گی کہ مسجد میں جتنی تقریر ہو رہی تھی وہ سب ہمارے ہی حق میں ہو رہی تھی، لیکن اب بھی کان کھڑا نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قبر میں مردہ جب پہنچتا ہے بے نمازی تو اس کو سزا ملتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے سزا ہے۔ پہلا یہ کہ اس کے رزق سے برکت کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے، نماز کبھی برکت کے لیے مت پڑھیے گا، نماز کبھی بیٹا بیٹی کی شادی کی نیت سے مت پڑھیے گا، نماز صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیے، اور جب خدا راضی ہو جائے گا تو پھر کوئی معاملہ آپ کے سامنے بچے گا ہی نہیں۔ تو عبادت صرف اللہ کو منانے کے لیے، نماز صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ میں ایک سمجھا رہا ہوں کہ برکت ہٹا لی جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے ہم سالوں سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، میری دولت میں برکت ہے، میری دولت میں بڑھوتری ہے، ہم کبھی نماز نہیں پڑھے پھر بھی برکت ہی دکھائی دے رہا ہے، مال میں ترقی ہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں افسوس ہے آپ کی زندگی پر، ابھی آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ برکت کس کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہے برکت، ایک ہے کثرت، اس کے 2 قسمیں ہیں۔ مال میں جو بڑھوتری ہو رہی ہے، مال میں جو تعداد بڑھ رہا ہے، اس کی 2 قسمیں ہے، ایک ہے برکت اور ایک ہے کثرت۔ جو آپ نے محنت اور مشقت کیا یہ آپ کی کثرت ہے، کثرت اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا، مال میں ترقی ہو رہی ہے۔ لیکن برکت اس کو کہتے ہیں جو اللہ راضی ہو کر کے دیتا ہے۔ یزید نے سمجھانے کے لیے اور جملہ سنیے، یزید نے دنیا میں 6 بیٹا چھوڑ کے مرا تھا، یزید نے دنیا میں 6 بیٹا چھوڑ کر کے مرا تھا، لیکن آج دنیا کے کسی بھی کونا میں آل یزید نہیں ملتی ہے، کیونکہ یزید کی اولاد میں کثرت تھی، کثرت۔ اور حسین نے ایک بیمار بیٹا زین العابدین کو چھوڑ کر کے شہادت کا جام پیے تھے۔ مسلمان کے کسی بھی شہر میں چلے جائیے، کسی بھی گاؤں میں چلے جائیے، کسی بھی علاقے میں چلے جائیے، ہر جگہ سید آل رسول دکھائی دیتا ہے، موجود ہے۔ تو حسین کی اولاد میں برکت تھی اور یزید کی اولاد میں کثرت تھی، اس لیے کثرت ختم ہو گئی اور برکت آج بھی موجود ہے، اور قبر زمین کے نیچے بھی یہ عزت کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں اور زمین کے اوپر بھی عزت کے ساتھ یہ زندگی گزار رہے ہیں۔
कछोजा शरीफ चले जाइए, आले रसूल आले हुसैन। देवा चले जाइए, हुसैन के बेटों में से एक बेटा है। महारेरा चले जाइए, गौस पाक के दरबार में जाइए, ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जाइए, साबिर पाक के दरबार में जाइए। यानी हुसैन के आल जो है हर जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन यजीद की आल आज कहीं नजर नहीं आती है। तो अल्लाह ने हुसैन की औलाद में बरकत रखा था और यजीद की औलाद में कसरत थी। आज जो सोच रहे हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं फिर भी हमारी दौलत बढ़ रही है, ये कसरत है, और जिस दिन खत्म हो जाएगी तो सब खत्म होगी। अब बरकत उसको खत्म कहते हैं जो अल्लाह की मर्जी से बढ़ रहा है, उसको बरकत कहा जाता है, ये खत्म होने वाली नहीं है। तो ये मत समझिए कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बरकत हो रही है, बरकत नहीं, कसरत है। और कसरत में हिसाब भी ज़्यादा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला हम दीन की दावत देते हैं, लोग नहीं मानता है। एक से मैंने कहा कि नमाज पर इबादत कर अल्लाह की, तो उन्होंने कहा कि हम इबादत क्यों करें, इबादत के बग़ैर जो है हम खुश हैं। हज़रत मूसा ने कहा खुश कैसे हो तुम? कहा कि देखो मैं अल्लाह की इबादत नहीं करता हूँ, औलाद में बढ़ोतरी है, दौलत में दौलत बढ़ रही है, माल कसरत से बढ़ रही है। अल्लाह की बारगाह में ये खबर जो है हज़रत मूसा ने पहुँचा दिया। आवाज़ आती है रब की बारगाह से, मूसा मैं उसको अपनी बारगाह से दूर करके रखा है और दौलत इसलिए उसको कसरत से दे दिया है कि कल जब वो मैदान माशर में आएगा उसको हिसाब ज्यादा देना पड़ेगा। आज कुछ लोग सोचते हैं हम बुढ़ापे में जाएंगे तब नमाज शुरू करेंगे। तो अल्लाह की गैरत के बारे में भी ख्याल कीजिए कि जो अल्लाह की गैरत के बारे में सोचिए। सूफिया इकराम फरमाते हैं जो जवानी में अल्लाह की इबादत नहीं करता है अल्लाह ताला बुढ़ापे में उसको करीब आने नहीं देता है। अल्लाह ताला बुढ़ापे में उसको हिदायत जल्दी नहीं देता है। इसलिए ज़रूरी है कि जवानी में ज़िंदगी मिली है तो इसलिए इसी में अल्लाह को राज़ी कर ले। क्या पता बुढ़ापा आए कि ना आए, क्या पता हम बुढ़ापा देख पाए कि ना देख पाए। इसलिए अल्लाह को राज़ी कर लीजिए। एक औरत जो है एक आलिम दीन की बारगाह में सवाल की थी कि हज़रत मेरे बच्चे जो हैं सुबह फजर के वक्त गहरी नींद में पड़े रहते हैं, उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसी बात बताइए, कोई ऐसा तरकीब दीजिए कि हम उन बच्चों को उस गहरी नींद से आसानी के साथ उठा लें। उस आलिम दीन ने कहा कि औरत एक बात सुन, तेरा बेटा या तेरी बेटी या तेरे बच्चों में कोई भी घर में गहरी नींद में सोए हैं, अचानक उसी घर में आग लग गई, तब तुम क्या करोगे उन बच्चों के साथ? वो औरत कहने लगी हम उस बच्चे को जगाएंगे और बाहर निकालेंगे। उस आलिम दीन ने कहा अगर फिर भी वो ना जागे, गहरी नींद में हो, तब तुम क्या करेगी? वो औरत कहने लगी अगर वह गहरी नींद में भी है उसके गर्दन में हाथ लगाऊंगी और घिसेड़ते हुए उस आग से बचाते हुए उस बच्चे को घर से बाहर निकालूंगी। उस आलिम दीन ने कहा ये अदना सा आग है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, ये कुछ देर जलेगी फिर बुझ जाएगी हमेशा के लिए। तुम इससे बचाने के लिए अपने औलाद के साथ ये सुलूक करने वाली हो कि उसके गर्दन में हाथ लगाने वाली हो, उसको घसीटते हुए बाहर निकालने वाली हो, तो यही काम करो कि दोज़ख की आग से उसको बचाने में यही रवैया इख्तियार करो। आज हम लोग नमाज तो पढ़ लेते हैं, कुछ लोग, क्या इनके घर में भी लोग नमाज पढ़ते हैं? इनके बच्चे पढ़ते हैं? इनके बच्चे किस रास्ते पे जा चुके हैं इनको खबर है? इन पर क्या ज़रूरी है, क्या फ़र्ज़ है इनको पता है? कि आप सिर्फ नमाज पढ़ लेते हैं, आपका बेटा दोज़ख में गिरने वाला है, आपकी बेटी दोज़ख में पड़ने वाली है, आप उन पर गौर क्यों नहीं करते हैं? आज इस्लाम जिंदाबाद अगर देखा जाए तो दो ही जगह अक्सर दिखाई देता है, या तो मस्जिद में इस्लाम जिंदाबाद खूब होता है या फिर मैयत को जनाजे पर रख करके कब्रिस्तान ले जाते वक्त कलमा शरीफ खूब होता है।
اسلام زندہ باد قبرستان میں دکھائی دے رہا ہے کبھی کبھی، اور مسجد میں کبھی کبھی دکھائی دے رہا ہے، گھر میں کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ اسلام زندہ باد یہ دونوں جگہ ہمیشہ رہے گی، چاہے آپ کیجئے یا نہ کیجئے۔ ضروری ہے کہ آپ جس تجارت کو انجام دے رہے ہیں، جس کام کو کر رہے ہیں، اس کام میں اسلام زندہ باد ہونا چاہیے۔ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر میں اسلام زندہ باد ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں اسلام زندہ باد ہے تو عورتوں میں پردہ ہے، عورتیں نماز پڑھتی ہے، عورتیں عبادت کرتی ہے، عورتیں پاک صاف رہتی ہے، عورتیں برائیوں سے بچی ہوئی ہے، عورتیں غیبت سے بچی ہوئی ہے، آپ کے گھر کے بچے نماز پڑھتے ہیں، کیا اسلام زندہ باد ان لوگوں کے پاس ہے؟ اگر نہیں ہے تو مسجد میں اسلام زندہ باد کہنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ پر ضروری ہے آپ اپنے گھر پر اسلام زندہ باد کہیے، آپ اپنے گھر کی عورتوں پر دیکھیے کہ اسلام زندہ باد ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہاں سختی کیجیے۔ آپ تجارت کرتے ہیں، آپ دکانداری کرتے ہیں، آپ مزدوری کرتے ہیں، آپ ٹھیکیداری کرتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں دیکھیے کہ اسلام زندہ باد ہے کہ نہیں ہے۔ وہاں ضروری آپ پر ہے کہ ہمارا اسلام زندہ ہمارے گھر میں ہے کہ نہیں، ہمارا اسلام ہماری تجارت میں زندہ ہے کہ نہیں ہے۔ آج مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کے کوسوں دور آگے بھاگ چکا ہے، اب پھر کہتا ہے اسلام زندہ باد، ہم یہاں پریشان، وہاں وہ تو پریشان تو ہونا ہی پڑے گا۔ ابھی تو شروعات ہے، اس سے بھی خطرناک دن آئے گا آپ کے سامنے، اس لیے کہ اسلام زندہ باد صرف آپ مسجد میں کرتے ہیں، اسلام زندہ باد اپنے گھر میں نہیں کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ہے 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اسی کے گھر میں اگر شادی ہو تو عورتیں ناچتی ہے، ڈی جے بجتا ہے، براتیوں میں شرابیوں کو شامل کیا ہوا ہے، جواریوں کو شامل کیا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے؟ رسول پاک سے وہاں کون سا منہ دکھا کے کہو گے کہ یا رسول اللہ جہنم ہمارا پیچھا کر رہی ہے، بلا کی گرمی ہے، قیامت کا دن ہے، ہم نماز تو نہیں پڑھ کے آئے ہیں، بیٹے کے شادی میں ڈی جے بجا کے آئے ہیں، یا رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیجئے؟ ہے منہ آپ کے پاس دکھانے کا رسول پاک کو؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو حرام کاریاں زیادہ کرتا ہے، شادیوں میں جو دہیج مانگ کے لیتا ہے، جس پر حضور نے لعنت فرمائی ہے، شادیوں میں ڈی جے بجاتا ہے، گانا بجاتا ہے، شادیوں میں حرام خوریاں کرتا ہے، جب مرو گے تو رسول پاک کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے کہ یا رسول اللہ آج حشر کا میدان ہے، قیامت کا دن ہے، نفسی نفسی کے عالم میں ہے، ایک گھونٹ پانی حوض کوثر سے دے دیجئے مجھے، آپ تو کوثر کا مالک ہے یا رسول اللہ، ایک گلاس پانی مجھے دے دیجئے۔ مانگنے کی ہمت ہے آپ کے اندر، مانگنے کی جرت ہے آپ کے اندر؟ اگر اس وقت رسول پاک کہہ دیے کہ تم بیٹے کے شادی میں گانا کیوں بجوایا تھا، ڈی جے کیوں گایا تھا، کیا تھا، لڑکیوں کو کیوں نچوایا تھا، ہوگا کوئی جواب آپ کے پاس؟ پانی تو بہت دور کی بات ہے، میزان عمل پر آپ کا نام اعمال رکھا جائے گا، آپ کی حرکت رکھی جائے گی، آپ کا کرتوت رکھا جائے گا۔ اس وقت رسول پاک آئیں گے، کہنے کی ہمت ہوگی کہ ہم یا رسول اللہ دنیا گھوم کے آئے ہیں، ہماری یہاں مدد کیجئے۔ اگر حضور کہہ دیے کہ تم نماز پڑھتا تھا لیکن تمہارا گھر میں اسلام زندہ باد نہیں تھا، تمہاری بیٹی بے پردہ ہو کے گھومتی تھی، تمہارا بیٹا جوا کھیلتا تھا، تمہارا بیٹا شراب پیتا تھا، اس پر سختی نہیں کیا، اس کو دین کی دعوت نہیں دیا، اس کو دین پر آنے نہیں کہا، اس کو یوں ہی چھوٹ دے دیا، آج کیا امید رکھتے ہو اگر کہہ دیے تب کیا حال ہوگا؟ اور آگے آئیے تب تھوڑا سا، قبرستان میں میت کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اللہ کی رحمت جو اس میت پر نازل ہوتی ہے، اس میت کے طرف اللہ کی رحمت جو متوجہ ہوتی ہے، وہ رسول پاک کے صدقے میں ہوتی ہے، وہ رسول پاک کے رحمت کے صدقے میں ہوتی ہے۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں جب کوئی بندہ سجدے میں جاتا ہے، جب کوئی میری امت کے فرد سجدے میں جاتا ہے تو میری آنکھ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ کام کرتے ہیں
اگر حضور چہرہ پھیر کے وہاں سے چلے گئے کہ یہ تو وہ میت ہے جو نہ نماز پڑھتا تھا، نہ روزہ رکھتا تھا، نہ عبادت کرتا تھا، حرام کا کھا کھا کے آیا ہے، حرام کا پی پی کر کے آیا ہے، حرام کاریاں کر کر کے قبر میں آیا ہے، اگر حضور وہاں سے چہرہ پھیر کے چلے گئے تو مجھے بتائیے کہ آپ کی وہاں مددگار اب کون ہوگا؟ ماں تو ساتھ پہلے ہی چھوڑ دی ہے، بھائی تو پہلے ہی چھوڑ کے آیا ہے، باپ تو پہلے ہی چھوڑ کے آیا ہے، تنہا زندگی ہے، تنہا اپنا جسم ہے، وہاں کوئی مددگار پھر نہیں ہوگا۔ تو پھر کام ایسا کیجئے کہ رسول پاک جب قبر میں تشریف لائے تو ہمارا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جائے کہ ہم نے جو کام ان کے ذمے میں لگایا تھا، میری یہ امت کا وہ فرد ہے کہ میری ہر بات مان کر کے قبر میں آیا ہے۔ کام ہمیں یہ کرنا چاہیے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ صرف میلاد میں اسلام زندہ باد، مسجد میں اسلام زندہ باد، کہ قبرستان میں اسلام زندہ باد۔ نہ اسلام زندہ باد گھر میں ہے، نہ تجارت میں ہے، نہ کاروبار میں ہے، نہ اخلاق میں ہے، نہ کردار میں ہے، نہ ادب و احترام میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، ایسے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، نہ اس کی دعا، نہ اس کا سجدہ، نہ اس کی نماز اس کے سر سے اوپر تک نہیں جاتی ہے، تو ساتواں آسمان کیسے پار کیجئے گا؟ ہماری دعا تو عرش معلیٰ تک پہنچنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے صحابی، حضرت ابو ہریرہ ملک شام کے طرف جا رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا حضور آپ تو صحابی ہیں، آپ کی دعا قبول ہوگی، اپنی دعا میں ہم لوگوں کو شامل کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا، ایک شرط ہے میری۔ تو لوگوں نے کہا حضور بتائیے کیا شرط ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں دعا کروں گا، میری اصل شرط یہ ہے کہ اس محفل میں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ صحابی ہے، اور ان کی دعا لینے کے لیے جیسے ہی کہا کہ ہم دعا کریں گے لیکن ایک شرط ہے، تو یہ آواز ہواؤں کے طرف پھیلنے لگی، کافی لوگ جمع ہو گئے، ایک بھیڑ اور ایک محفل سج گئی وہاں پر۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھری محفل میں کہا کہ میں دعا کروں گا سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن میری شرط یہ ہے اس محفل میں جتنے لوگ کسی سے رشتہ توڑ کے رکھے ہیں وہ لوگ اس محفل سے نکل جائیں، پھر میں دعا تم لوگوں کے لیے کروں گا۔ کوئی نہیں اٹھا۔ ایک نوجوان جو ہے اس محفل سے اٹھ کر کے دوڑتے ہوئے اپنی پھوپھی کے پاس گیا اور کہا کہ میری پھوپھی میری خطا معاف کیجئے، اور میں نے بہت دنوں سے آپ سے بات نہیں کرتا تھا، رشتہ توڑ کے رکھا تھا، ہم اس رشتہ کو جوڑنے آئے ہیں، ہماری خطا معاف کیجئے۔ پھوپھی جان نے کہا کہ آج بات سمجھ میں آئی؟ کہا نہیں، بات تو آج بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول نے اپنی محفل سے مجھے نکال دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک اپنے رشتہ داروں کو منا کے نہیں آؤ گے، اور جس نے رشتہ داروں سے دشمنی اور عداوت رکھا ہے، میں ان لوگوں کو اپنی محفل سے نکال رہا ہوں، اور جب تک نہیں نکلو گے میں دعا نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے مجھے اپنی دعاؤں سے باہر نکال دیا ہے، اپنی محفلوں سے باہر نکال دیا ہے۔ اے میری پھوپھی کرم کیجئے، جب تک تم معاف نہیں کرو گے تب تک حضرت ابو ہریرہ کی دعا مجھے نہیں مل پائے گی۔ ان کی پھوپھی نے معاف کیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں جو کسی مومن بھائی یا بہن کے لیے رشتہ توڑ کے رکھا ہے، رشتہ کاٹ کے رکھا ہے، ان لوگوں سے بات چیت بن کر کے رکھا ہے، اس کا سجدہ، اس کی نماز، اس کی دعا اس کے سر کے اوپر تک نہیں جاتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ تک کیسے پہنچے گی؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کریں، ہمیں چاہیے کہ حسد سے پاک ہو جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہر برائی سے اپنے دل کو پاک کریں، اور جو رشتہ ہم نے توڑ کے رکھا ہے اس کو ہر حال میں جوڑ لے، اس لیے کہ رشتہ توڑنا یہ بہت بری بات ہے، بہت گندی عادت ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر وقت جو ہے ہم اپنے دل کو اگر صاف رکھیں گے، پھر ہماری ایک ہی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے اور نجات کے لیے کافی ہے۔ جو ایک نیکی بھی لے کے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخشے گا،
لیکن وہ ایک نیکی ہمارے پاس آئے تو ہاتھ تو لگے ہمارے، لیکن ہم ہاتھ نہیں لگا پاتے ہیں اس نیکی میں۔ ہر ایک آدمی دوسرے آدمی میں کہیں نہ کہیں اس جرم میں پھنسا ہوا ہے۔